الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ کا رنگ، اور کس کا رنگ خوبصورت ہے اللہ کے رنگ سے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت کے حوالے سے اللہ کا جو رنگ ہے وہ رنگ توحید ہی ہے۔ وحدہ لا شریک ہے، وہ جس پہ توحید کا رنگ چڑھ جائے، جس کی بظاہر تو کوئی رنگت نہیں ہوتی لیکن سارے رنگوں کا اظہار کرنے والا ہے۔ ہر رنگ ہی پھر اسی کے آ جاتے ہیں۔ وحدہ لا شریک کو جو سمجھ جائے، توحید کو جو سمجھ جائے، اس حوالے سے جو حضرت معین الدین چشتی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، جو والد گرامی ہیں حضرت نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا شعر پیش کیا تھا، وہ یوں ہے: جو موہوم ہستی کو اپنی مٹایا، نظر پھر کہیں غیر نہ آیا۔ جو موہوم ہستی کو اپنی مٹایا، نظر پھر کہیں غیر ہرگز نہ آیا۔ ہر ایک رنگ میں اس کے جلوے کو پایا، ہر ایک رنگ میں اس کے جلوے کو پایا۔ وہ ایک ہی ہے جس کی جلوہ گری ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی نا، صبغۃ اللہ ومن احسن صبغۃ ونحن له عابدون، اسی کی عبادت کرو جس کی یہ رنگا رنگ دنیا ہے، رنگین دنیا ہے۔ تو اس حوالے سے گفتگو ہماری چل رہی تھی، اور ایک شعر میں نے آخر میں پڑھا تھا: آئینہ پھینک دے کہ تماشا نہ چاہیے، آئینہ پھینک دے کہ تماشا نہ چاہیے، تو چاہیے جسے اسے تجھ سا نہ چاہیے۔ تو جب بندہ یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی مثال بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر انسان کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر اسی کا رنگ ہر طرف نظر آتا ہے، جدھر جدھر بھی وہ جاتا ہے، جدھر جدھر سوچتا ہے، جدھر جدھر دیکھتا ہے، اللہ اللہ ہی کی صدائیں گونجتی ہیں، اللہ اللہ ہی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اس طرف اس طرف نظر ڈالی، ہم نے ساری عمر یوں ہی ختم کر ڈالی، پتے پتے میں اس کو دیکھ لیا، ڈالی ڈالی پر یوں نگاہ ڈالی۔ تو عزیزان گرامی قدر، شاعر حضرات نے، صوفی شاعر حضرات نے اسی مفہوم کو بیان کیا ہے کہ ہر طرف ہی اس کے جلوے ہیں۔ اسی طرح سید امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بے ثباتی عالم کا مسئلہ اپنی ایک اردو ربائی میں بھی یوں حل کیا ہے۔ آج اشعار کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ فرماتے ہیں: دنیا والو ثبات دنیا میں نہیں، دنیا والو ثبات دنیا میں نہیں، ایک لحظہ قرار موجے دریا میں نہیں، عالم کا وجود صورت لا سمجھو، عالم کا وجود صورت لا سمجھو،
لفظاً موجود اور معنی میں نہیں. لا الہ الا اللہ ہے نا، تو لفظ تو لا کا موجود ہے لیکن اس کا معنی ہوتا ہے نہیں. لیکن کتنی عجیب انہوں نے ربائی پیش کی ہے. گویا کہ لفظ لا لفظ کے اعتبار سے لفظاً تو موجود ہے، مگر معنی کے اعتبار سے چونکہ اس کا معنی بھی نہیں ہوتا ہے، معنی کے اعتبار سے نہیں ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے کہا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، مگر اللہ ہے. تو یہ لا کہہ کے پہلے نفی کی، پھر اللہ وحدہ لا شریک الا اللہ کہہ کے ثابت کیا. بس یہی کلمہ ہے. اصل سارے خزانوں کی کنجی جو ہے، پوری کائنات کے خزانوں کی کنجی یہی لا الہ الا اللہ، اور اس میں لفظ اللہ ہے. جو لوگ سمجھنے والے ہیں اس گروپ میں یا دوسرے لوگ جتنے بھی ہیں، وہ یہ بات جو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا لفظ جب کھل جاتا ہے تو ہر طرف انسان کو جو ہے آنکھ کھل جاتی ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے. اس لیے یہ جو لا الہ ہے نا، پہلے نفی کی ہے نا، تو لا کا لفظ تو ہے، موجود ہے، لیکن اس کے معنی نہیں ہے، اس کے معنی نہیں ہے، اور نہیں خود اپنے معنی کے وجود کی نفی کر رہا ہے. لا کا لفظ لام الف لا جو ہے اپنے معنی کے وجود کی نفی کر رہا ہے. اسی طرح عزیزان گرامی قدر، یہ جو عالم ہے نا، سارے یہ کائنات یونیورس جسے کہتے ہیں، اس عالم کا جو وجود ہے یہ لفظی ہے، کتابی ہے، اعتباری ہے، تخیل میں ہے، تصوراتی ہے. بس یہ ایک سراب ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، صرف تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کے لیے متاع ہے، تھوڑا سا فائدہ. وما الحیات الدنیا الا متاع، سوائے دھوکا، سوائے جو ہے فائدہ اٹھانے کے، الا متاع، تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کے لیے. جیسے وہاں الا اللہ ہے نا، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو جتنا اس دنیا میں ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، الغرور محض ایک سراب ہے، دھوکا ہے. تو کل من علیہا فان، یہ بھی ختم ہو جائے گا، جو کچھ زمین پر ہے سب ختم ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اے مصطفیٰ آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو ذو الجلال والاکرام ہے. تو عزیزان گرامی قدر، یہ لا کا لفظ بھی اگر انسان کو سمجھ آ جائے نا، تو وہ اپنے وجود ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے. جب نفی کر دیتا ہے، اسی کو حضرت معین الدین چشتی گولڑوی نے فرمایا نا، جو موہوم ہستی کو اپنی مٹایا، اپنی میں کو مٹایا، اپنی موہوم ہستی کو جو مٹایا، جو موہوم ہستی کو اپنی مٹایا، نظر پھر کہیں غیر ہرگز نہ آیا. پھر غیر نظر نہیں آتا، اللہ اللہ ہی نظر آتا ہے، ہر طرف ہی محسوس ہوتا ہے. ہر ایک رنگ میں اس کے جلوے کو پایا، ہر ایک رنگ میں اس کے جلوے کو پایا، وہی ایک ہے جس کی جلوہ گری ہے. یہی لا کا مفہوم بیان کیا گیا ہے اس شعر میں بھی. تو لفظ لا کی طرح جو شعر کا ادھر جو اوپر میں نے بیان کیا ہے سید امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی میں، تو اس میں یہی بیان کیا گیا کہ جب انسان، یا حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اپنی انسان جب ہستی کو مٹا دیتا ہے، مہومہ ہستی یا پردہ اٹھ جاتا ہے، جب یہ پردہ اٹھ جاتا ہے یا انسان اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، پھر انسان سے غیریت کا تصور ختم ہو جاتا ہے. پھر اللہ رب العالمین ہی اسے محسوس ہوتا ہے، اسی کے ہر طرف جلوے نظر آتے ہیں، اسی کی یہ رنگا رنگینی نظر آتی ہے. رنگا رنگ پروگرام جو کائنات میں چل رہے ہیں یہ سارے اسی کے ہیں. پھر ادھر وہی ہوتا ہے جس کے یہ ہیں. غیریت سب ختم ہو جاتی ہے، سب اپنے ہو جاتے ہیں، اپنائیت کا ایک تصور انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ جو میں لفظ بولتا ہوں نا بار بار، تعینات، تو تعینات کے ہر جلوے میں پایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی تعینات ہیں یہ مظاہر فطرت ہیں. لوگ مری وغیرہ سیر کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، تو اس نتیجے پہ انسان جب غور کرے پہنچتا ہے تو یہ جتنے بھی کائنات کے مظاہر فطرت ہیں یا تعینات ہیں، اس سارے مظاہر میں جو ہمیں نظر آتے ہیں اسی ایک ہی ذات کی جلوہ گری ہے، اور کوئی ذات نہیں ہے.
یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو تعینات کا تشریح ہے نا، میں اب چونکہ وقت پورا ہوا، میں کرنا چاہتا تھا لیکن وقت میں نے دیکھا پورا ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس تعینات کا میں کل تشریح کروں گا تھوڑی سی نا، حضرت نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. یہ سارے صوفی لوگ جو ہیں نا یہ اچھی تشریح کرتے ہیں، مزہ آتا ہے. تو انشاءاللہ کل بیان کروں گا. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.